کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا کہ شریعت کے معاملے میں کوئی رواداری نہیں، شریعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، شریعت کے معاملے میں کوئی خرد برد نہیں ہے، بلکہ شریعت کا احقاق ضروری ہے، شریعت کا نفاذ ضروری ہے۔ جب شریعت کو ہم نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران ہوتے نظر آئیں گے۔ آج ہم پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا سپنا دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے اور تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، لیکن خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے، یار کاش اسلامی حکومت ہوتی۔ یار پورے ملک کی بات کرتے ہو، دنیا کی بات کرتے ہو، جہاں تمہارا قبضہ نہیں، تمہارا اپنا جسم ہے، اس کے اوپر تو تمہارا قبضہ ہے، پہلے اس پر ہی اسلامی حکومت قائم کر لو، اسلامی سلطنت اسی پر قائم کر لو۔ اس جسم کو تو اسلامی تم نے بنایا نہیں، لباس تمہارا بے ڈھنگا، کردار تمہارا بے ڈھنگا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو تم فالو کرتے نظر آتے ہو اور پھر کہتے ہو دنیا میں اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ تو ویسا ہی ہوا جیسے شراب کھانے والا آدمی کہتا ہے یار جھینگا مچھی نہیں کھانی چاہیے، یہ مکروہ ہوتی ہے۔ یار تو نے پہلے شراب پی رکھی ہے، اس کے بارے میں تو تجھے نظر نہیں آیا کہ میں نے شراب پی ہے، تو جھینگا مچھی کو دیکھتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، مکروہ تنزیہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے شراب کو چھوڑ، پھر اس کے بعد میں اس بات کا تمہیں کہنے کا حق ملے گا۔ آج ہم باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن کردار کی باری آتی ہے، کہتے ہیں نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کے فرمان کو سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ جب نبی کا نام سنتے ہیں تو جھومتے ہیں۔ بڑی نعت پڑھی، ابھی بڑی بہترین نعت پڑھ رہے تھے جناب فیروز اشبتی صاحب، آپ لوگ جھوم جھوم کر کے نعرے لگا رہے تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا اچھی بات ہے، رسول پاک کی نعت سننا بھی سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں نعت مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے۔ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی تو داڑھی تھی چہرے پر۔ جب جسم پر اسلامی لباس نہیں ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہم اپنا نہیں پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں مصطفیٰ کا عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیا کیوں عشق کے سے چہرے کا کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ آج ہم دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یقیناً اچھی بات ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ جان بعد میں دینا، پہلے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا دے، پہلے نماز تو ادا کر لے۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، بابری مسجد کا رونا روتے ہو، ذرا بابری مسجد کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا بابری مسجد کیوں شہید کی گئی۔ بابری مسجد کی شہادت سے تقریباً 10 سال پہلے بابری مسجد کو تالا لگ چکا تھا، وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، رات بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کس تقریب میں آپ آئے ہیں تو کچھ ایسا کام کریں کہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، اولیاء اللہ کی سیرت ہم اپناتے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، مخدوم سمنانی کے دربار میں جاتے ہیں، صوفی حمید الدین ناگوری کے دربار میں جاتے ہیں، چوٹیلا جاتے ہیں، دولے شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ ان کے دربار میں جاؤ نہ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری سیرت میں سرکار غریب نواز کی سیرت کی جھلک ہی نظر نہیں آتی۔ ہم اللہ کی نماز چھوڑ کر کے سرکار خواجہ غریب نواز کی نیاز کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب نماز چھوڑ کر کے بارگاہ غریب نواز میں جب ہم جائیں گے تو کیا غریب نواز ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا صوفی حمید الدین ناگوری ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ میرے غریب نواز ہندوستان کے اندر اسلام پھیلانے آئے تھے، تم سرکار غریب نواز کے مشن کو زندہ رکھو، چاہے اجمیر جاؤ نہ جاؤ، ان کے مشن کو زندہ رکھو، تو اجمیر جانے والوں سے زیادہ غریب نواز تم سے خوش ہو جائیں گے، تم پر راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک زمینی حقیقت ہے۔ آپ مفتی اعظم راجستھان کے دربار میں جاتے ہیں، لیکن مفتی اعظم راجستھان کے مشن کی مخالفت کرتے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے ہیں، مساجد و مدرسے کی مخالفت کرتے ہیں، دینی تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ سرکار مفتی اعظم راجستھان نے اپنی زندگی میں کسی عالم کی مخالفت نہیں کی، کسی مسجد و مدرسے کی مخالفت نہیں کی، کسی اسلامی تنظیم کی مخالفت نہیں کی۔ ان کی سیرت کو چھوڑ کر کے ان کے مزار پر جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کی سیرت کو اپنا لو، وہ قبر میں خوش ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا کردار اسلامی ہونا چاہیے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، رشیا کا صدر، روس کا صدر بمبئی کے دورے پر آیا، بال ٹھاکرے کا نام سنا آپ نے؟ بال ٹھاکرے سے ملاقات کرنے کے لیے گیا،
بال ٹھاکرے سے اس نے ملاقات میں ایک بات کہی. اس نے پوچھا بالا صاحب ٹھاکرے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ بمبئی کے اندر مسلمانوں کی گلیاں مسلمانوں کے محلے بڑے مشہور ہیں, آپ مجھے کوئی پہچان بتاؤ جس سے میں پہچانوں کہ مسلمانوں کے محلے کون سے ہیں. تو بال ٹھاکرے نے ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جائے, اور اس نے حقیقت بیان کی, غلط نہیں کہا. اس نے کہا پوری بمبئی میں گھوم لو, سب سے گندا علاقہ, سب سے بد تہذیب علاقہ, گالیاں دینے والے لوگ, رات رات بھر جاگنے والے لوگ جس جگہ پر ملیں گے وہی مسلمانوں کا ایریا ہے, وہی مسلمانوں کا علاقہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے یہ. آج بنیوں کے علاقوں میں آپ چلے جاؤ, جاٹوں کے علاقوں میں چلے جاؤ, غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جاؤ, رات کے وقت پڑتے ہی وہ لوگ سو جاتے ہیں. تہواروں کی میں بات نہیں کرتا, لیکن وقت پر سونا, سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہونا ان کا شیوا ہے. لیکن یہ تعلیم کس کی تھی؟ اسلام کی تعلیم تھی, مذہب اسلام کی تعلیم تھی, رسول پاک کی تعلیم تھی. ہم نے چھوڑا, کسی اور نے اٹھا لیا. ہم نے رکھ دیا, کسی اور نے اٹھا لیا, کوئی اور قبضہ کر گیا, اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. سب سے پہلے وہ جاگتے ہیں, ہم دیر سے سوتے ہیں, دیر سے جاگتے ہیں. وہ جلدی سوتے ہیں, جلدی جاگ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح جلدی اٹھا کرو, اس لیے کہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے. جو جتنا جلدی جاگتا ہے اس کے حصے میں رزق اتنا ہی آتا ہے. جتنا جلدی ہو سکے اپنے کام پر لگو. لیکن آج معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے. آج پنچر نکالنے سے, آج لوہار کا کام کرنے سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے. لا ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے حصے میں آئے ہیں. جبکہ آپ کو بتاؤں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام میں عمر عثمان غنی کے بعد میں سب سے زیادہ مالدار تھے. ایک سیرت کا پہلو بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے زیادہ مالدار عثمان غنی کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں. لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کا سارا اثاثہ, ساری پراپرٹی, سارا بینک بیلنس سب کچھ مکہ میں رہ گیا. خالی ہاتھ آپ مدینہ پہنچے. وہاں جب پہنچے تو مدینے کے انصار صحابہ میں تذکرہ ہونے لگا کہ یہ اتنے امیر آدمی تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے چلے آئے, ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے. تو کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ عبد الرحمن ابن عوف آپ کی کوئی مدد کریں, ہم کھیت دے دیں, زمین دے دیں, جائیداد دے دیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا مجھے ایک بات بتا دو, میرے اوپر سب سے بڑا احسان ہوگا. کہا بتائیے. کہا مجھے مدینے کے مارکیٹ کا پتہ بتا دو, مدینے کے بازار کا پتہ بتا دو, میں اپنی زندگی خود بنا لوں گا. اور تاریخ بتاتی ہے ان کو مدینے کے مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف پھر ایسے بزنس مین بن کر کے اٹھے کہ حضرت عثمان غنی کے ٹکر کے مالدار شخص تھے وہ مدینہ شریف کے اندر. یہ مسلمانوں کی سیرت تھی, یہ مسلمانوں کا کردار تھا. لیکن آج ہم کیا احساس کمتری کے شکار ہو کر کے بیٹھ گئے. ہم کچھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے خود فرمایا ہے. لیکن آج معیشت ہماری تباہ ہو گئی, اکانومی ختم ہو گئی, مالی اعتبار سے ہم کمزور کر دیے گئے, ہماری جڑیں کاٹ دی گئی اور ہم شکوہ لگاتے ہیں فلاں کی وجہ سے کمزور ہو گئے, فلاں کی حکومت آ گئی اس لیے ہو گیا, فلاں کی بادشاہت آ گئی اس لیے ہو گیا, ایسا اس لیے ہو گیا, جی ایس ٹی لگ گیا, نوٹ بندی لگ گئی. یاد رکھو یہ سارے کے سارے بہانے ہیں. جی ایس ٹی آپ کے اکیلے کے اوپر نہیں لگی ہے, نوٹ بندی آپ کے اکیلے کی نہیں ہوئی ہے. یہ سارے بہانے ہیں, بہانے بازی کرنے والوں کے بہانے بہت سارے ہیں. اصل بات یہ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوا کرتی ہے. اور میرے رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. میرے رب نے فرمایا کہ مرد اور عورتوں میں جس نے بھی نیک کام کیا ہم اسے بہترین زندگی دلائیں گے, اور وہی سچے مومن ہیں, وہی اچھے مومن ہیں, سچے مومن ہیں. ہم انہیں بہترین زندگی دلاتے ہیں. آج ہماری زندگی کے جو رکاوٹیں ہیں نا, میرا قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے حکومت کی وجہ سے ہماری زندگی میں رکاوٹیں نہیں ہیں, بنیے کی چوکٹ کی وجہ سے ہماری زندگی میں رکاوٹ نہیں ہے, پولیٹیکل کی وجہ سے ہماری زندگی میں رکاوٹیں نہیں ہیں. رکاوٹیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو گئے, اس لیے سارے خداوند قدوس کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے اپنا کردار اسلامی بناؤ, اسلامی بن کر کے زندگی گزارو. میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسجد میں آ کر کے پڑے رہو, میں یہ نہیں کہتا تم مدرسوں سے ہی صرف لگاؤ رکھو, لیکن کم سے کم مسلمان بن کر کے تو جیو, شان کے ساتھ مسلمان بن کر کے جیو. تمہارے چہرے سے پتا چلنا چاہیے کہ تم مسلمان ہو. ہر دنیا کا ہر قوم کا انسان
جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنی پہچان بنا کر نکلتا ہے. ایک مسلمان ہی ایسا ہے. ہر قوم کا انسان اپنی پہچان لے کر نکلتا ہے. مسلمان ہی ایسا ہے جو اپنی پہچان گھر پہ رکھ کے باہر نکلتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. شان سے جیو مسلمان, شان سے جیو. نسب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آج کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار مت کرو, اپنے معاشرے میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کرو. محمد بن قاسم کا انتظار مت کرو کہ کوئی آئے گا محمد بن قاسم جو تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے گا. کوئی طارق بن زیاد آئے گا جو مصیبتوں سے نجات دلائے گا. کوئی نہیں آنے والا ہے. اگر پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے اندر ہی غلام طارق بن زیاد پیدا کر لو, اپنے اندر ہی حسینی غلام پیدا کر لو. انشاءاللہ یہ سارے فتنے اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے رونا کب تک رونا روئیں گے, کب تک رونا روئیں گے. آخر روتے روتے ہمیں 60-70 سال تو ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. ہم کیا نہیں رو رہے ہیں, مائنورٹی کا رونا رو رہے ہیں. الپسنکھیک ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں ریزرویشن ملنا چاہیے, کبھی کہتے ہیں ہمیں یہ حقوق ملنے چاہیے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں ہمیں حقوق ملنے چاہیے. کب تک بھیک مانگتے رہیں گے, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو نہیں بنتا نہ بن میرا مگر اپنا تو بن. علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تو نہیں بنتا نہ بن میرا مگر اپنا تو بن. بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے, خود بنائے ہوئے سورج سے شعائیں مانگو. خود بنائے ہوئے سورج سے شعائیں مانگو. کب تک بھیک مانگتے رہو گے ریزرویشن کے نام پر, وکاس کے نام پر, فلاں فلاں کام کے نام پر. اپنے آپ کے اندر خود کا سورج بناؤ, خود ہی روشنی حاصل کرو. اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے. ارے میں آپ کو بتاؤں ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مکہ شریف کی 10 سالہ زندگی, 13 سالہ زندگی میرے رسول پاک کی بڑی دشوار زندگی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم نے چند دنوں کے اندر, تقریباً 13 سال کے اندر, حضرت عمر فاروق اعظم نے 23 سال کے اندر, 23 سال میں عمر فاروق اعظم نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت فرمائی. آدھی دنیا پر 24 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر فاروق اعظم کی حکومت تھی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو فلسطین فتح کر کے عرض طامہ میں پہنچے تو بیٹھ کر رونے لگے. غلام کہنے لگا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک وقت تھا جب اس جگہ پر میں جوانی میں آیا تھا میرے باپ خطاب کے ساتھ. میرے باپ نے 5 اونٹ دے کر مجھے کہا تھا 5 اونٹوں کو لائن میں سیدھا کھڑا کر دو. ایک اونٹ کو سیدھا کرنے جاتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا, دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا. اسی کشمکش میں میرے باپ نے مجھے دیکھا تو چہرے پر تھپڑ لگا دیا. ایک وہ وقت تھا کہ 5 اونٹ سیدھے نہیں کر پاتا تھا. آج مشرق سے مغرب تک ساری دنیا میرے سامنے لائن میں کھڑی نظر آتی ہے. یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ شریف میں ان سے اچھی خوشبو استعمال کرنے والا, ان سے اچھا لباس پہننے والا کوئی نہیں تھا. لیکن جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور حبشہ سے واپس لوٹے تو ان کے جسم پر کفن, ان کے جسم کے اوپر جگہ جگہ کاریاں لگی ہوئی تھی, کاریاں لگی ہوئی تھی ان کے جسم کے اوپر. اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن یہی مصعب بن عمیر پلٹ کر کے مدینہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی ہجرت سے 4-5 سال پہلے آپ نے مدینہ پہنچ کر کے ایسا ماحول سازگار فرمایا کہ مدینہ کے لوگ میرے آقا کی راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے تھے. جب حضور پہنچے تو اتنا بہترین ماحول تھا. ایک نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کام کر دیا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. آج ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے, آج ہم نروس ہو گئے, آج ہم حالات کو دیکھ کر کے ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ سے آج ہم سوچتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. مال ہمارے پاس نہیں, دولت ہمارے پاس نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں تمہیں. یاد رکھو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہوئی. رسول پاک کے دور میں صحابہ کرام 3 دن تک فاقے سے ہوا کرتے تھے. اسلام اس وقت بھی بلند تھا, سر بلند تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے اوپر تشریف لے گئے, ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک کتنی لگی ہے سرکار کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے دامن اٹھا کر کے دکھا دیا آقا پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. میرے آقا نے اپنا دامن اٹھا دیا. صحابی نے دیکھا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر ہے, حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ حالات بھی تھے. اس دور کے اندر بھی اسلام سر بلند تھا. اسلام کا نام سن کر کے غیر کانپا کرتے تھے. اور آج ہماری کوئی عزت و قدر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دھیرے دھیرے اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لی. تم سچے مسلمان بن جاؤ, محمد عربی کے غلام بن جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہوں
کیوں حضرت علی کو یہ مقام ملا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی غلام مصطفیٰ تھے، علی غلامی مصطفیٰ میں پکے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علی لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے تھے۔ اسلام کل تو عرش سے اونچا تھا، انسان کل تو عرش سے اونچا تھا، اے شکیل، اور آج اتنا گھٹ گیا کہ کمر تک پہنچ گیا۔ آج حالات یہ بنے ہوئے ہیں، حالات کا رونا رونے سے بہتر ہے اپنے بنائے ہوئے سورج سے شعائیں مانگے، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، جذبہ حسینی عطا فرمائے، عزم حسینی عطا فرمائے، اور آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اللہ رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، بس نوجوان حضرات کی خواہش کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ آپ لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ جو بھی میں نے بیان کیا اس میں جان بوجھ کر یا انجانے سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔